It's on now, yeah. Okay, It's on. welcome to the 36th Civil Society Forum. آپ لوگوں کا خیر مقدم کہ آپ سول سوسائٹی فورم AGK کے 36ویں فورم میں شامل ہوئے ہیں. یہ فورم کا سلسلہ میں دسمبر 2009 میں شروع کیا تھا اور نیچے جنوب میں میرپور سے لے کر اوپر گلگت بلتستان میں حمزہ تک فورمز کیے ہیں. تو سٹیپ بائی سٹیپ ایک لاجیکل پروسیس یا پروسیجر اختیار کرنے کی کوشش کی کہ یہ سمجھوں کہ ہمارے جو مشترکہ یا اجتماعی عمومی جو معاملات ہیں، پہلے تو یہ سمجھوں کہ معاملات اور مسائل کیا ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ حل کی طرف جانے کی کوشش کروں. تو مختلف فورم کے اندر میں بات کروں گا اس سے بجائے کہ میں ابھی سے ایک لمبی 10 منٹ کی تقریر کروں. تو میرا نام تنویر احمد ہے اور میرا تعلق سینسر سے ہے. میں زیادہ UK میں رہا ہوں لیکن 6 سال 9 مہینے سے یہاں پہ ہوں، اور جرنلسٹ رہا ہوں 2001 سے لے کر، اور عراق افغانستان میں کام کیا ہے، BBC، دی مسلم ویکلی، الشرق الاوسط وغیرہ پبلیکیشنز کے لیے کام کیا ہے. تو ابھی میں مخصوص اور اسپیسیفکلی کشمیر کی جو نیشنل کویسچن ہے اور جو گڈ گورننس کی جو ضروریات ہیں ان کے اوپر کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ابھی میرے رائٹ پہ بیٹھے ہوئے تریابی صاحب، تو تریابی صاحب خود اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کریں گے اور پھر اسی حساب سے میں پھر آگے بڑھتا جاؤں گا. ٹھیک ہے، میرے خیال میں میرا تعارف تو تنویر صاحب نے کرا ہی دیا ہے. یونس تریابی نام ہے، ڈڈیال سے تعلق ہے، ڈڈیال سے آگے قصبہ خادمہ پر کے قریب لتھی سے تعلق رکھتا ہے، لتھی گاؤں سے. میرا تعلق جو بنیادی طور پر ہے وہ برطانیہ سے ہی ہے، اگرچہ میں 5-6 سال اس ملک میں رہا ہوں، جموں کشمیر PNP کے ساتھ وابستہ رہا ہوں، اس کے پلیٹ فارم سے کام کرتا رہا ہوں. اور اس وقت میرا اور تقریباً 1975 سے میرا تعلق برطانیہ میں کشمیری ورکرز ایسوسی ایشن کے ساتھ ہے. تو اس وقت بھی میری جو وابستگی ہے وہ کشمیری ورکرز ایسوسی ایشن برطانیہ کے ساتھ ہے. تو میرے خیال میں اب میں چونکہ صحت میری اچھی نہیں ہے تو گاب گاب میں مضامین لکھتا ہوں، زیادہ سیاسی ایکٹیویٹیز تو نہیں ہوتی، البتہ میں کشمیری مسئلہ کشمیر کا مسائل پہ گاب گاب مضامین لکھتا ہوں. میرے خیال میں یہ غلطی ہے. جی تھوڑا سا انٹروڈکشن کراتے جائیں. السلام علیکم. واحد کاشف صاحب، انوار بیگ، پریزیڈنٹ JKNSF. انوار بیگ، پریزیڈنٹ JKNSF. جی جناب، تساں نے کاری آئے یہاں ساتھ جی امین جی آپ اپنا واحد کاشف صاحب، بہت بڑی بات ہے، بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی. کاشف صاحب تھینک یو جی. السلام علیکم. کر رہے ہیں راجدھانی کے لیے. واحد کاشف صاحب، علی خواجہ بات کر رہا ہوں، جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کا تو جیسے آپ مناسب. بڑا اچھا ہوا آج آپ کی آواز بھی سن رہے ہیں، آپ نے ہمیں کانٹیکٹ جی ہلو جی اچھا فورم شروع کیا انہوں نے. ٹھیک ہے جی، تو یہ آگے بات کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں. السلام علیکم. ٹھیک ہے.
جی یہ تھوڑا سا بریف تعارف کرتے جائیں تاکہ ہم پھر آگے بڑھیں. وحید کاشر صاحب، جاوید کاشر عرض کر رہا ہوں. میں سابقہ مرکزی سیکٹری لیبر بیورو PNP، اور ابھی میں بنیادی PNP کا یہ آدمی ہوں. ہمارا سوال نہ انٹروڈکشن کرو. اچھا اپنا آسان مہربانی صاحب، مہربانی. Oh, no, you're welcome. رٹوی صاحب آئی جاؤ ادھر. اچھا صاحب کیسے دن ہو ٹھیک انشاءاللہ ڈڈیال.com.pk پوری کور دیسی اس ایونٹ کی، اور انشاءاللہ سارا فرض ہے اس لیے کام کرنا ہے. پرسوں سٹیزن ڈڈیال میں تو سارا کام بننا ہے. آپ تعارف ہوئے ہیں واحد کاشر صاحب انگلینڈ سے. واحد کاشر صاحب نے باقی تقریباً ہو ہی گیا. Sorry. We have a gentleman by the name of Wahid Kashir, who is also a very active activist who lives in Britain, in a place called Reading, and he's originally from this territory, from this city in particular, Dadial, and he's also partaking in the forum, albeit via the phone. Who's he again? Where is he again? He's in Reading, yeah? Oh, Reading. In Oh, South England. okay. All right. Okay. A bit further up the M4 from Slough, Okay. if I remember correctly. All right, okay. It's been a long time since Yeah. But it's on the way to Wales if you go from London to Wales. You wanna start? Shehzad, have you introduced yourself? You have, yeah? ٹھیک ہے. ہاں جی، تھینک یو. السلام علیکم جی واحد صاحب، ٹھیک ہو؟ راضی بازی ہو؟ محمود کشمیری کیا ہے؟
gets the people more closer to the humor. The problem is that we'll have to move the tables, and Thank instead of you. that, we'll Thank just you, speak a Jawad. bit louder. تو انشاءاللہ پھر بعد کی کرنے میں آگے نیکسٹ پاس السلام علیکم جی واحد صاحب نوید اکرم ایڈوکیٹ عرض کر دیجیے بہت شکریہ تھینک یو ویری مچ بہت شکریہ بس ہو گیا So I'll keep you on the loudspeaker, yeah? Okay, and I'll continue with the forum. So Janab Ali in plural, Jama. Sorry. جی خیریت بہت بہت شکریہ کہ آپ شامل ہوئے ہیں. تو جو موضوع تھا آج جو موضوع ہے وہ ہے ملکیت اور شہریت. تو پہلے نہیں ساری کٹھے ہوں گے اچھا سارے بھیجیں No, it's okay. We're just trying to there's quite a few people, probably a lot more than what we may have expected. There's about over 20, maybe 25 people. Yes, me too. اچھا ٹھیک ہے جاری رکھیں. تو ملکیت اور شہریت سٹیزنشپ اور اونرشپ یا اونرشپ اور سٹیزنشپ. دیکھیے اگر میں تھوڑی سی ایک مثال دوں کہ آپ کا اپنا گھر ہے یا آپ کی پراپرٹی ہے اور آپ کی زمین ہے, اس کی حدود آپ کو پتہ ہے کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. تو اس زمین پہ یا اس پراپرٹی پہ جو بھی کمرشل پیداوار یا اس زمین سے جو بھی پیداوار ہے وہ یقینی طور پر آپ کا حق ہوتا ہے. تو اگر آپ کی زمین کو یا آپ کے مکان کو 2 یا 3 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے اور آپ کی جو پڑوسی ہیں اگر ان کا مسئلہ آپ کے اوپر حاوی ہو جائے, تو لیٹس سے فرض کریں کہ آپ کے پڑوسی ہیں, ان کا آپس میں بڑا کلیش ہے, بڑا تصادم ہے, تو وہ حل نہیں کر سکتے, لیکن انہوں نے اس تصادم کو آگے بڑھانے کے لیے یا اس کو ایک نیا رخ دینے کے لیے وہ ایک طرف سے آپ کے گھر پہ ایک قابض ہے اور دوسری طرف پہ دوسرا. ممکن ہے کہ شاید کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ بات بہت سخت ہے یا تلخ ہے, لیکن اگر ایک مخصوص ٹیریٹری, اگر اس مکان سے ہم ٹیریٹری کو اس کو کہیں, تو اگر وہاں کے لوگوں کے جو جذبات ہیں, وہاں کے لوگوں کی جو ضروریات ہیں اور وہاں کے جو لوگوں کی جو امنگیں ہیں, اگر ان کو مسلسل دبایا جائے اور وہ لوگ دنیا میں جو بھی ڈیولپمنٹس یا جو بھی ترقی یا جو بھی آگے کی موومنٹس ہو رہی ہے, اگر وہ لوگ اس میں شامل نہ ہو سکیں اور اس یا ان پڑوسیوں کے تصادم کی زد میں ہی رہیں, تو پھر یقیناً اگر اس میں 64 سال گزر جائیں تو جو بنیادی لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ یقیناً واضح ہوں گے. روزگار کا مسئلہ ہوگا, جو انفراسٹرکچر ہے, چاہے ہم گیس, بجلی, پانی وغیرہ اس کی بات کریں, اس میں سیویئر ڈیفیشنسیز ہوں گی. جو لوگوں کی جو تخلیقی جو پوٹینشل ہے, جو قوت ہے, وہ تخلیقی قوت بھی شروع سے ہی دبائی جاتی ہے. تو پھر اگر آپ کے سامنے مسائل ہوں گے اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ مسائل اگر بڑھتے جائیں گے, کیونکہ آپ کے پاس بنیادی وہ اختیارات یا بنیادی وہ حقوق نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کو درست کر سکیں.
تو یقیناً ایسا ہی ہوگا کہ جیسا کہ میں نے روزگار اور میں نے جو انفراسٹرکچر کی جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کی بات کی، پھر دیگر جب ہم آگے چلیں تو تعلیم کے مسائل، صحت کے مسائل، ٹھیک ہے، اور پھر آپ کے لیے اظہار رائے کی آزادی کے مسائل، آپ کے لیے گھومنے پھرنے کے مسائل وغیرہ. تو یہ سب چیزیں جمع جب ہوتی ہیں تو ہم ایسی جگہ پر آ جاتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں جس جگہ پر ہم ہیں اس وقت، کہ ہمارے ساتھ ہماری امیدیں، امنگیں اور جو ضروریات ہیں وہ وہی ہیں جو 64 سال پہلے تھی. ٹھیک ہے، تو 64 سال کے بعد جو پرابلمز اس وقت تھے اس سے کئی گنا زیادہ وہ پرابلمز بڑھ گئے ہیں. تو اس کے باوجود کہ ہم چاہتے ہیں کہ تبدیلی آئے اور مثبت تبدیلی آئے، ہمارے پاس کوئی راستہ یا ذرائع یا وہ اوزار نظر نہیں آتا کہ کس کے ذریعے سے جو میجورٹی لوگوں کی جو امنگیں ہیں، امیدیں ہیں، وہ کیسے آئیں. تو اس لیے آپ لوگوں کو بٹھایا تاکہ ہم اس شہریت اور ملکیت جو ہمارے حقوق ہیں اس کے تناظر کے اندر ہم تھوڑا سا پیچھے تاریخ کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں اور جو موجودہ حالات ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑی سی بات ہو، اور فیوچر کے لیے اگر ہم کوئی کسی راستے یا کسی اشارہ کی طرف اگر ہم جا سکیں، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے مختلف پارٹیز کے لوگ بھی موجود ہیں. میں بڑا خوش ہوں کہ کم از کم 3-4 نیشنلسٹ پارٹیز کے لوگ ہیں یہاں پہ ڈڈیال.com کے جو ایک بہت ہی ایکٹیو میں سمجھتا ہوں. میں پچھلے مہینہ 1.5 مہینے سے اس کو میں ہر روز دیکھ رہا ہوں. تو اس پہ بھی میں دیکھ رہا ہوں، بڑی مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جو لوگوں کے ایشوز ہیں وہ اس کے اوپر ہائی لائٹ ہو رہے ہیں. اور ایک جیسا کہ ہماری باقی معاملات میں بہت سارے خلائیں ہیں، اس طریقے سے میڈیا میں بھی خلا ہے، جو خلا مطلب آپ نے مطلب اپنی کوشش سے، کاوش سے تھوڑا سا ہم آگے بڑھے ہیں رائٹ ٹریک کی طرف. تو اسی ملکیت و شہریت میں نے تھوڑا سا اپنا وہ بیان کر دیا. تو اگر تریابی صاحب سے میں شروع کروں. شکریہ تنویر صاحب. ماڑے خیال ہے اپنی زبان میں کدھر گل کریں جہاں میں اجازت منگنا ہے پیا، اگر لبھی گی تو ضرور اپنی دریابی زبان کی گل کر سا. ماڑے خیال ہے اعتراض کسے اپنے زبان. پہلی گل یہ ہے کہ میں تنویر صاحب نے شکریہ ادا کرنا کہ جنہوں نے مجھے موقع دیتا ہے یہ فنکشن آرگنائز کیتا، مجھے بھی نہ دعوت دیتی ہے، بلکہ انہیں جدوں مارے ملاقات کی تھی تو مارے کو وعدہ ہوں سی کہ جدوں یہ فنکشن کر سن تو میں ضرور اٹینڈ کر سا. تو میں تھوڑی جی شرط رکھی سی کہ مجھے تساں گلاں کرنے کا موقع نہ دیا ہے، لیکن نہ وہ شرط تو نہیں یاد رکھی. بہرحال چلو چونکہ آئی گئے. میں سمجھنا جڑی گل کی ہے ملکیت شہریت، یہ سوشل سائنس نے 2 مختلف سبجیکٹ پولیٹیکل سائنس بھی استعمال ہونے کہ جس وقت اساں لفظ اونرشپ انگریزی نہ جڑا ہے یا اردو چ ملکیت استعمال کرنے ہیں تو اس نہ جڑا عام فہم یا عام استعمال جڑا مطلب ہونا قبضہ ہونا، جائیداد ملاک وغیرہ، اونرشپ میں جڑا مطلب ہے. لیکن پالیٹکس جس وقت اساں استعمال کرنے ہیں تو پھر اس لفظ نہ استعمال جڑا ہے وہ پولیٹیکل سائنس نہیں جڑی ڈیولپمنٹ نے تناظر جی تک کرنا کہ اس لفظ نہ استعمال کچھ شروع ہوا، کس طرح ہوا، کس طرح ڈیولپ ہوا، اس وقت اس کی سٹیج کیڑی ہے. ماڑی جڑی انڈرسٹینڈنگ ہے، جڑی سمجھ ہے، اس نے مطابق یہ جڑا پولیٹیکل سائنس لفظ اونرشپ جڑا ہے ادو استعمال ہوا جدوں شیئر ہولڈرز کمپنیاں کی بنیاد رکھی گئی. تو کمپنیاں جدوں بنائی گیا یا وہ فیکٹریاں سن یا وہ سرمایہ دار کمپنیاں سن یا بینکنگ سی یا انشورنس کمپنیاں سن، تو انہاں کی چلانے واسطے جڑے لوگ منتخب کیتے جانے سے یا نومینیٹ کیتے جانے سے وہ مینیجرز ہونے سن. اس کی مینیجریل ریولوشن سوشل سائنس اس کی کیا جانا ہے اس کنسیپٹ کی کہ اونرشپ میں کہ چونکہ ملکیت ایک فیکٹری ہے، کمپنی ہے، انڈسٹری ہے، اس کی ملکیت جڑی ہے وہ منیجر نہیں ہے. تو وہ کس طرح ڈیولپ ہوئی ہے، مطلب اس کی ایک سمجھنے نا ایک یہ بھی طریقہ ہے اس طرح اس کی سمجھا جائے. لیکن اس لیے چلو آپ چونکہ ٹائم تھوڑا ہے، زیادہ دوست اس نے پر گل بات کر سن، زیادہ گہرائی سے جانے کی ضرورت نہیں. لیکن اس وقت جڑا ہے اس نے پر کافی ڈبیٹ ہوئی ہے، کافی جڑے رائٹرز جڑے وہ اس نے پر لکھ رہے ہیں
کہ یہ جڑا کنسیپٹ جڑا اسی کچھ تے ڈیفائن کرن کہ منیجر جڑے نا وہ اصل جو پاورفل نہیں رہے موجودہ دور چونکہ جڑیاں ملٹی جڑیاں کیپیٹل کارپوریشن سن یا بینکس جڑیاں یا انڈسٹری جڑیاں نا وہ جڑی ہے مطلب ہے جڑا ایک انٹر لاک ڈائریکٹرشپس جڑے بورڈ ہونے مطلب وہ ایکچوئل کنٹرول کرنا تو منیجر اگر صرف ایک منشیاں نہ کام کرنا منیجر جڑے نا وہ مالک نہیں رہے بلکہ ڈائریکٹر جڑے وہ مالک ہیں وہ مطلب ہے زیادہ رول ادا کرنے پھر اس نے انہوں نے جڑی پرسنل جڑا انٹرسٹ ہونا وہ بھی کاؤنٹ کیتا جانا اس نے کہ جڑے ڈائریکٹرز جڑے نا انہوں نے حصے کیتے کہ شیئر کتنے مطلب ایک ڈیبیٹ ہے مطلب کھلا ڈیبیٹ ہے کہ اونرشپ دوسرا جڑا سٹیزن جڑا شہریت نے جڑا تعلق ہے اس نا ویسے عام فہمی تے ہے کہ کسا شہر نہ شہری ہونے کی عادت جڑی ہے یا کسا ملک نے جڑا نا شہری ہونا سٹیزن نی ڈیفینیشن چنایا کہ یہ سٹیزن ہے لیکن سٹیزن سبجیکٹ یا نیشنلٹی چ فرق ہے چونکہ کسی ملک نہ باشندہ ہونا یا اس نہ عام مطلب ہے یعنی نیشنلٹی رکھنا قومیت رکھنا ایک اور چیز ہے تو سٹیزن ہونا ایک دوئی چیز ہے سٹیزن جڑا وہ اس نے نال کمبائن کرن اس نال جڑے نا رائٹس تے ڈیوٹیز دو چیزاں کہ ایک شہری یا کسی ملک نہ اس نے رائٹس بھی ہونے تو اس نے پر اسٹیٹ بھی تو یہ اسٹیٹ نال جڑیا ہے سٹیزن جڑا لفظ جڑا یا ٹرم جڑی ہے یہ اسٹیٹ نال جڑی ہوئی ہے تو اگر سٹیزن پر جڑے نا اس نے رائٹس ہونے نا اسٹیٹ پر کہ اسٹیٹ نہ حق بننا کہ اس کی رائٹس دیتے جا تو سٹیزن پر بھی ہونا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹیز کی پرفارم کریں مطلب پوری کریں یہ بھی ایک مطلب بڑا پرانا ڈیبیٹ ہے تو یہ بھی ادو نہ چلیا ہے جدو نہ اسٹیٹ ایمرجنس ہویا ریاستاں نہ وجود آئیاں نا ریاستاں ادو نہ یہ بھی ڈیبیٹ جڑا وہ چلی رہا ہے تو اس لیے جڑی ڈیولپمنٹ جڑی ہوئی ہے اس نے یہ بڑی ایک بنیادی جڑی خاصیت جڑی ہے وہ یہ ہے کہ بیسکلی یہ جڑے رائٹس جڑے ہونے سن مطلب شروع یہ چند لوگوں نے ہونے سن پھر آہستہ آہستہ ایک خاص گروپ نے رائٹس ہونے سن مثلا حکمران کوئی فیملی ہوئی کوئی بادشاہ ہویا کوئی بادشاہ ہویا انہوں نے ایڈوائزر جڑے ہونے سن انہوں نے رائٹس ہونے سن تو باقی لوگوں نے نہیں سن مثلا سارے کوئی بڑی مثال ہے کہ 1934 نے ریاست کشمیر پہلے اسمبلی نے اجلاس انتخابات ہوئے اور ان انتخابات جڑے لوگ اگر کشمیری تاریخ نال دلچسپی رکھنے انہیں کی پتا ہو سی کہ وہ عام بندے کی ووٹ نہ حق نہیں سی وہ صرف مطلب ایک سلیکٹڈ سیکشن سی کہ ایک جڑی سماجی یا سوشل یا اکنامک حیثیت اس نے تو اباؤٹ جڑے تعلق رکھنے سن جڑا جنہاں تعلق سی کلاس نال وہ لوگ جڑے رائٹ رکھنے سن ووٹ دینے نا یا حکومت کی رائے دینے نا باقی عام پبلک کی جڑا سی رائٹ نہیں سی اور اس وقت بھی مثلا آساں کشمیری ورکرز ایسوسیشن کی طرفوں جلا آساں تجزیہ کرنے تو آج سمجھنے ہیں کہ کشمیر جڑا وہ 3 حصوں تقسیم ہے اس کی آساں اس طرح کرنے ہیں کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر ہے پاکستانی مقبوضہ شمالی کشمیر ہے پاکستانی مقبوضہ جنوبی کشمیر ہے اور اس نے وچ جڑے آساں باشندہ ریاست ہے 3 حصے اور ایک حصے تو معطل ہے سسپینڈ ہے ہمارے خیال پاکستانی مقبوضہ شمالی کشمیر باشندہ جڑا وہ سسپینڈ ہے لیکن جتھے ہے بھی ہے بھارتی مقبوضہ کشمیر یا پاکستانی مقبوضہ جنوبی کشمیر جتھے آس بیٹھے ہوئے ہیں جس ترتیب میں بیٹھے ہیں آساں کی وہ سٹیزن رائٹس نہیں ہیں اگر تساں نظریہ آزاد کشمیر یا تحریک آزاد کشمیر یا خود مختار کشمیر نے حامی ہو تساں کی اور رائٹس نہیں مل سکنے جڑے مطلب لیگلی جڑے رائٹس جڑے آئین جڑے رائٹ جڑے کہ علاقے پاکستان نے یا علاقے بھارت نے حامی جڑے لوگ ہیں انہوں کی ملیں تو لہذا رائٹس جڑا ایک ایشو ہے جڑا کہ ڈیولپ کری کے تو پچھلے 100-200 سال پیپلس رائٹس ٹرانسفارم ہوئے ہیں مطلب کچھ جڑے انقلابی لوگ ہیں یا طبقاتی جدوجہد پر یقین رکھنے نا وہ ایک تو مطلب ہے کہ عوامی حقوق کی گل کری رہے نا یعنی شہری حقوق کی گل نہیں کری رہے دوسرا یہ کری رہے نا کہ جڑے معاشرے یا ملک غلام انہاں لوگوں نے آ کے خود ارادیت نہیں گل کری رہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمینیشن نہیں گل کری رہے لیکن میں سمجھنا کہ تنویر صاحب نے میں جڑی گفتگو نوٹ کی ہے اس نے خوبصورتی ہے کہ چونکہ انہوں نے تعلق سول سوسائٹی نال ہے چونکہ کسی پولیٹیکل پارٹی نال انہوں نے تعلق نہیں نہ یہ ماڑے حالے خود کوئی پالیٹیشین اپنے آپ کی پریزنٹ کری رہے لیکن انہوں نے آرٹیکولیٹ کیتا ہے 2 ٹرماں کی
इन्ना ओनरशिप की और जी सिटीजन है उसकी आर्टिकुलेट करी तो कोशिश करी रहे कश्मीर ने आज़ादी नाल उसकी जोड़िया जाए, कश्मीर ने इशू नाल जोड़िया जाए, कश्मीर ने लोगों ने जिहड़े हकूक है उन्हां नाल जोड़िया जाए। तो मैं समझना कि ये जी कोशिश है अच्छी कोशिश है, हर बंदे की अगर ये कोशिश करा तो चलो किसी न किसी भी तरीके ना तो ये एक एजुकेशन ना एक तरीका है लोगों के शऊर पैदा करने का तरीका, तो इसने मैं समझना इतनी गुफ्तगू काफ़ी है फिलहाल। मैं फिलहाल सिर्फ 1-2 मिनट कहना चाह बिल्कुल मैं उस चीज़ को फॉलो करना। मैंने 6 महीने राइजिंग कश्मीर के लिए हफ्तावार कॉलम लिखता रहा हूँ जो श्रीनगर की एक अंग्रेज़ी रोज़नामा अखबार है। तो उसमें मैंने एक आर्टिकल लिखा था फ्रॉम CBMs टू OBMs, यानी कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं जो इंडिया और पाकिस्तान ने शुरू किए थे जनवरी 2004 में। मैंने ये लिखा था CBMs टू OBMs, यानी कि हमें स्पेसिफिकली CBMs नहीं चाहिए, हमें ओनरशिप OBMs चाहिए, ओनरशिप बिल्डिंग मेजर्स। तो इसको एक एकेडमिक हैं इंग्लैंड में रिचर्ड बॉनी, मेरे ख्याल से वो या लेस्टर की यूनिवर्सिटी में होते हैं या मैनचेस्टर या ब्रैडफोर्ड, इन 3 जगहों में से आई एम नॉट श्योर। तो उन्होंने इस बात को ना सिर्फ एक कश्मीर कॉन्फ्रेंस जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में लॉर्ड कुर्बान साहब ने मुनक्किद की थी उसमें इन्होंने इसका जिक्र किया, उन्होंने बाद में इस पे एक लंबी तहरीर भी लिखी थी जो मैंने इन पिछले दिनों में पढ़ी है। तो उसका सिर्फ एक सेंटेंस में जो है ना वो मैं तर्जुमा करना चाहता हूँ, फिर हम आगे बढ़ें। अच्छा, वो एक पैराग्राफ है, मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ फिर उसका तर्जुमा उर्दू में। द फर्स्ट एंड फंडामेंटल इनोवेशन इन मूविंग फ्रॉम अ CBM बेस्ड टू एन OBM बेस्ड फ्यूचर फॉर कश्मीर is to develop a mechanism whereby the genesis, planning and implementation of future measures for peace rests with the people of the divided Kashmir. Not only do they need to understand and own the confidence building measures for their future sustainability, they need to plan and own that which is likely to be of greatest benefit to themselves. तो उर्दू में ये है कि पहला और जो बुनियादी तख्लीक जो इन्होंने करना है अगर ये CBM से OBMs की तरफ मूव हों कि जो कश्मीर के जो लोग हैं वो खुद एक मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं जहाँ पे उस मैकेनिज्म की जो बुनियादी तख्लीक है उसकी जो प्लानिंग है और फिर उसको इम्प्लीमेंट जो करना है आगे के लिए वो फ़कत और सिर्फ जो लोग रहते हैं अंदर यहाँ के वही ये सब मामलात करें, यानी कि शुरू से तख्लीकी अमल से प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन वो सारे का सारा जो लोग खुद हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं वो यानी कि वो करें। उसने वजाहत की कि मेजर्स फॉर पीस रेस्ट विद द पीपल ऑफ द डिवाइडेड कश्मीर, यानी कि जो लोग रहने वाले हैं इस तकसीम शुदा ज़मीन पे ये अमन के जो रास्ता वो उन्हीं के पास है। तो ना सिर्फ उनको समझना चाहिए और उनको ऑन करना चाहिए जो CBMs है, यानी कि उनकी मलकियत लेना चाहिए ताकि आगे के लिए एक मुसलसल सस्टेनेबल मुस्तकबिल हो। उनको प्लान और यानी कि ऑन यानी कि उनको इस चीज़ को के मालिक बनना चाहिए कि उन चीज़ों का जिनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन लोगों को होगा। तो इसमें तो इंडिया और पाकिस्तान, चाइना या जो बाहर की कम्युनिटी है वो इसमें तो एक लिहाज से कट आउट होती है अगर हम लोग इस चीज़ को समझें और आगे बढ़ें। सॉरी जनाब अनवर बेग साहब। अच्छा एक सेकंड भाई साहब, अगर किसी वक्त अगर आपने बीच में कोई इंटरजेक्शन या कोई बात करनी होगी तो सिर्फ थोड़ा सा जोर से आप इशारा कर दें जनाब। जी बिल्कुल, जी जरूर, बस जितना है वो। राइट, बिल्कुल इजाजत है, उनका ही है। अच्छा एक लाउड स्पीकर सुना तो नहीं आंदा कुछ बंदे आगे इस तरह ऐसे
मिकी दशनी तो हमारे नाल महमूद कश्मीरी साहब और तरियाबी साहब बैठे हैं, शायद इन्हें की असली बात। वाहिद साहब बड़ी लो पिच है, तुसाने आवाज नहीं, शायद लाउड स्पीकर कमजोर है। सो की थोड़ा जा एयरफोन लिमिटेशन है अनफॉर्चुनेटली। जी 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 बिल्कुल, हाँ जी जी बिल्कुल। ठीक है, yeah that's better, it's a bit better. सही है। ठीक सही सही जी जी जारी रखो। जी जी नहीं सो जारी रखो, सॉरी ये हमारा कंप्यूटर थोड़ा जा बस ठीक है। Oh my God. एक मिनट नहीं एक सेकंड जस्ट वर्क आउट करो। नहीं Just hold on 1 second.